زندگی میں دوست کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دوستی ایسی چیز ہے کہ ہر ایج گروپ کو اس کی ضرورت ہے۔ ایک بچہ ہے چاہے وہ نرسری کلاس میں پڑھ رہا ہے یا ایک 70 سال کا آدمی ہے۔ پنجابی میں ایک مثال بنی ہوئی ہے، ہان نو ہان پیارا ہے، مطلب یہ کہ ہم عمر کو پسند کرے گا۔ اچھا، کیا وجہ ہے اس رشتے کی اہمیت بہت زیادہ ہے؟ بظاہر ایک معمولی سا تعلق نظر آتا ہے، مگر یہ تعلق معمولی نہیں ہے۔ میرے نزدیک دوستی ایک ایسا تعلق ہے جو خود غرضی سے پاک ہے۔ اس میں خلوص ہے، احساس ہے، وفاداری ہے، کھچ ہے مقناطیس کی طرح۔ کسی کو دوست بنانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ کیا واقعی وہ میرا دوست ہے یا نہیں۔ دوست بنا لینے کے بعد اس کے ساتھ جو رویہ ہے وہ وفا اور خلوص کا ہے۔ دوستی اور محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جہاں دوستی ہے وہاں محبت نہیں، اور جہاں محبت ہے وہاں دوستی نہیں۔ محبت کی کچھ اپنی کیفیات اور مراحل ہیں اور دوستی کے کچھ اپنے تقاضے۔ دراصل ہم نے اپنی ضرورتوں کے مطابق اسے مکس اپ کیا ہوا ہے۔ دوستی دراصل ہم خیالی کا نام بھی ہے، یعنی کافی حد تک سوچیں، خیالات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں تو وہاں دوستی کا وجود نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تمام کے تمام خیالات ایک جیسے ہوں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف فیچرز کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ مرد اور عورت دیکھ لیں، ان دونوں کی جسمانی وضاحت، ان کی طاقت، ان کے فرائض میں واضح فرق ہے، اور ان کے درمیان محبت رکھ دی گئی ہے جو پھر ساتھ ساتھ انسانی افزائش کا ذریعہ بھی ہے۔ بات دوستی کی ہو رہی تھی۔ زندگی کے صرف ایک یا دو پہلوؤں پر بات کرنے والا آپ کا دوست نہیں ہے۔ دوست سے تو پھر سب کچھ شیئر ہوتا ہے، وہ بھی اپنے مسائل بتاتا ہے، دونوں مل کر گفت و شنید سے، عمل سے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ خوشی ہے تو خوشی بانٹتے ہیں، کیونکہ یہاں کوئی احسان نہیں ہے، بس ایک ہی چیز ہے، اور وہ خلوص اور وفاداری ہے۔ اکیلے رہنے والا دکھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا کہ اونوں کل مار گئی ہے، یعنی اکیلے رہ رہ کر اس کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیں کچھ لوگ ایسے ضرور ڈھونڈنے چاہیے جو بالآخر آپ کے دوست بن جائیں۔ یہ بات بہت اہم کی ہے میں پھر دہراتا ہوں، ہمیں زندگی میں کچھ لوگ ایسے ضرور ڈھونڈنے چاہیے جو آخر کار آپ کے دوست بن جائیں۔ انسان کی زندگی میں یہ ناتا آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ کام سے فارغ ہو کر لازمی بات ہے اس سے کچھ انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے، گپ شپ چاہتا ہے، انجوائے کرنا چاہتا ہے، تو وہ کسے آواز دے گا؟ کیونکہ کل پھر اسے کام پر جانا ہے۔ ویکینڈ ہے تو وہ کیسے اسے انجوائمنٹ میں بدلے؟ ایسی صورت میں پھر وہی بات کہ آپ کا دوست یا کچھ دوست آپ کو تازہ دم کر دیں گے۔ میں نے کچھ دوست کہا ہے کہ اگر دوستوں کا بہت بڑا سرکل آپ نے بنایا ہوا ہے اور ساتھ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے تو بہت دوست ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہر کسی کا دوست کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ وہ آپ کو ایک ٹائم پاسر سمجھتا ہے، تو پھر آپ کو بھی اسے اسی طرح کی ایک کیٹیگری میں رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ دوستوں کی بے وفائی کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ایسا تل ہے کہ آپ کو بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ آپ کے ساتھ کتنا فیئر ہے، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ کیسا ہے اور کیا لانگ ٹرم میں ایک دوسرے کو وہ مزید سمجھ سکیں گے یا نہیں۔ اسٹوڈنٹ ایج میں زیادہ دوست بن جاتے ہیں، اور کیونکہ اس گروپ نے اکٹھے پڑھنا ہے، اکٹھے چل کرنا ہے، اس عمر میں ابھی سمجھ بھی اتنی گہری نہیں ہوتی کہ بندہ جج کر لے۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ 5-10 سال گزر جاتے ہیں، پڑھائی کا زمانہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اور روزگار کی تلاش جاری ہوتی ہے، تو آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم تو اسکول لائف یا کالج لائف سے اکٹھے ہیں۔ اچھا، یہ میں احساس والے بندے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ذہن کی ہم آہنگی ہے، ہم کافی حد تک اکٹھا سوچتے ہیں۔ جب کچھ اور وقت گزرتا ہے تو آپ کا اعتماد پرانے دوست پر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ایک نفسیاتی حقیقت بھی ہے کہ ایک خاص عمر کے بعد بندے کا ہر چیز سیکھنا تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ آپ لازمی پوچھیں گے کہ وہ کون سی عمر ہے؟ تو وہ 40 سال کی عمر ہے۔ سائیکولوجیکل فیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس عمر پر پہنچ کر آپ کے نظریات بن چکے ہوتے ہیں، میکسیمم گین کر لیا ہوتا ہے۔ آدمی نے یہ جو گین کرنے کی بات ہے کہ آپ نے کیا سوچا، اچھا یا برا، یہ آپ کے سوچنے پر منحصر تھا۔ ایک اور نفسیاتی حقیقت بھی آپ کو بتا دوں کہ اس عمر کے بعد آپ کا لوگوں پر اعتماد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ ہر ایک پر اعتبار نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر جوں جوں بڑھتی ہے نئے دوست بنانا دنیا کا مشکل ترین کام لگتا ہے۔ لوگ مذاق میں کہتے ہیں پرانے نال کم چلا لواں گے، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اولڈ از گولڈ، پرانا دوست اکھ دے اشارے نو سمجھے گا۔ پکا ٹھکا اصول ہے کہ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، مگر اب الٹ سوچا جاتا ہے، مصیبت وہ جو دوستی میں کام آئے۔ یہ پھر خود غرضی ہے، آدمی نے اپنا الو سیدھا کیا ہوا ہے، یعنی جب مشکل پیش آئے تو لوگ میرے کام آ جائیں۔ سمجھ سے کام لے کر ایسے شخص سے فاصلہ بنائے رکھنا بہتر ہے۔